بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ہمارا لیسن نمبر 14 ہے۔ اس میں یہ جو ہمارے پاس الفاظ ہیں جو کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، یعنی کہ تعلق بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز کس کی ہے، اس کا کس سے کیا تعلق ہے۔ اور یہ الفاظ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن ہم ذرا ڈیٹیل میں آگے تک چلیں گے۔ تو ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا تھا کہ ہوا کے معنی ہیں وہ، ہوا کے معنی ہیں وہ، ہوا قرآن، وہ قرآن ہے، ہوا اللہ، وہ اللہ ہے، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے۔ کم جو ہے وہ تمہارا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہوا وہ، مولا مالک، کم تمہارا، ہوا مولاکم۔ ہوا ظالم، وہ ظلم کرنے والا ہے یا وہ ظالم ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے وہ قرآن کسی شاعر کا قول۔ تو یہاں پہ ما جو ہے وہ نہیں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ما کے ہم نے دیکھا تھا کہ 2-3 معنی جو کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں کے معنی استعمال ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ما کے معنی جو بنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ تو نہیں پتہ کہ ما کے معنی کہاں پر جو ہے اور کہاں پر نہیں ہے، لیکن جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے اردو میں یا انگلش میں بھی ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر اگر اس کے ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں تو وہ کہاں پر کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے عربک میں بھی یہاں پہ اگر آپ اس کا جو سے ٹرانسلیشن کرنا چاہتے تو اس کے کوئی معنی نہیں بنیں گے، اور جو ہے وہ کسی شاعر کا قول، یہ اس کی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی سینس نہیں بنتا۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب ما جو ہے وہ کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے، نہیں میں۔ وما ہوا بقول شاعر، اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ وہ با بھی استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پہ با جو ہے وہ اوپر کے سینس میں استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ یہاں پہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ بقول شاعر، شاعر کا قول نہیں ہے، شاعر کا قول، بقول شاعر، شاعر کا قول۔ اب یہاں پہ با جو ہے وہ کا کے سینس میں استعمال ہوا ہے۔ تو وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے، اور با اور ہو گیا، ما نہیں، ہوا وہ، وما ہوا اور نہیں وہ، بقول شاعر، شاعر کا قول، یعنی کہ شاعر کی بات نہیں ہے، شاعر کی کئی بات نہیں ہے یہ۔ فہوا فی عیشۃ راضیہ، بس ہوا وہ، فی میں، عیشہ زندگی، راضیہ خوشی والی، بس وہ راضی خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ فہوا فی عیشۃ راضیہ۔ اب یہاں پہ یہ جو ہوا ہے یہ سب استعمال ہوتا ہے جب ہمارے پاس ہم جس چیز کو ریفر کر رہے ہیں وہ مذکر ہے اور سنگولر ہے۔ واحد مذکر یعنی کہ میسکولن ہے، سنگولر ہے، تو اس کے لیے ہم ہوا استعمال کریں گے، لیکن جس کو ہم ریفر کریں اگر وہ مؤنث ہے تو ہوا استعمال نہیں ہوگا بلکہ ہیا استعمال ہوگا۔ تو واحد مؤنث کے لیے ہیا ہے، جیسے زجرہ، تو یہاں پہ زجرہ جو ڈانٹ ہے یہ مؤنث ہے، تو یہاں پہ استعمال ہوا ہے ہیا زجرہ۔ ہیا حیہ، وہ سانپ ہے۔ ہیا عصائی، وہ میری لاٹھی ہے۔ تو عصائی، تمور، ہیا، یہ سب مؤنث ہیں، اس لیے یہاں پر ہیا کا استعمال ہو رہا ہے ہوا کی بجائے۔ تو اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اگر کہیں پر بھی ہیا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو وہ ریفر کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ مؤنث ہے، اور اگر اس سے پہلے ہوا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذکر ہے۔ اگر ہوا اور ہیا کے بعد ایسا اسم ہو جس کے شروع میں ال ہو تو معنی تاکید کے ہوتے ہیں، جیسے ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ تو اب یہاں پہ اس کا ٹرانسلیشن وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہے کہ بے شک تیرا دشمن وہ بے نام و نشان رہے گا یا نام و نشان ہے، بلکہ اس کا ٹرانسلیشن ہے ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اسی طرح سے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ یا جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ،
اور اللہ ہی غنی اور تعریف والا ہے، کیونکہ ان سب کے اندر پہلے الف لام آ جا رہا ہے۔ ابتر سے پہلے بھی الف لام ہے، مأوا سے پہلے بھی الف لام ہے، غنی سے پہلے بھی الف لام ہے، تو یہاں پہ اب ہو ہیا کے معنی جو ہیں وہ اردو کے حساب سے ہی کے بنتے ہیں۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ ہی کا کلمہ بلند ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہیو کے اوپر پیش یا کھڑی زیر ہو تو یہ بھی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا یا اس کا یا اپنا۔ عندہ، اس کے پاس، ربہ، اس کا رب، علی رسولہ، اپنے رسول پر۔ اب ہی جو ہے یہاں پر اپنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، علی رسولہ، اپنے رسول پر۔ جنتہ، اس کا باغ، علی قبرہ، اس کی قبر پر یا اس کی قبر پر، فی سبیلہ، اس کے راستے میں۔ افعال کے ساتھ ہو پیش یا کھڑی زیر کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ بنتا ہے اسے یا اس کو۔ یرزقہ، وہ رزق دیتا ہے اسے، یرزق وہ رزق دیتا ہے، یرزقہ وہ اسے رزق دیتا ہے۔ خلق، وہ پیدا کرتا ہے، اس نے پیدا کیا، خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، خلق پیدا کیا اور خلقہ اس کو پیدا کیا۔ نصلہ، ہم داخل کریں گے اسے، نولیہ، ہم پھیر دیتے ہیں اسے۔ اسی طرح سے علیہ، اس پر، الیہ، اس پر، انہ، بے شک وہ، منہ، اس سے۔ لہ الملک، تو یہاں پر اصول یہ ہے کہ اگر ہے پیش ہے یا ہے زیر ہے اور اس سے متصل پہلے جزم ہو یا ان کو اگلے الفاظ سے ملا کے پڑھا جائے تو الٹے پیش کو صرف پیش اور کھڑی زیر کے بجائے صرف زیر کریں گے، جیسے لہو، تو لہ الملک، بھی ہے یہاں پہ، تو یہاں پر یہ کھڑی زیر ہے تو اس کو آپ کیا کر دیں گے، صرف زیر کر دیں گے، بہل ارض۔ ارسل ہو الٹا پیش ہے، اب آپ نے اس کو کیا کر دیا، ارسل ہو، جو صرف پیش ہے وہ کر دیا کیونکہ لام پہ ساکن ہے۔ علیہ، علیہ، تو یہاں پر اس لیے علیہ پہ یہاں پہ زیر کر دیا کھڑے زیر کو، اس لیے کہ یہاں پر یہ پر جزم ہے۔ فی ہی، یہاں پر بھی کھڑی زیر تھی لیکن اس کو صرف زیر کر دیا اس لیے کہ یہ کے اوپر ساکن ہے۔ ہاں، یہ علامت واحد مؤنث کے لیے اور کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے ربھا، اس کا رب، رزقھا، اس کا رزق مؤنث کے لیے، علمھا، اس کا علم، عرضھا یا عرضھا، اس کی چوڑائی۔ اور اگر ورب کے ساتھ ہو تو اسے یا اس کا، جیسے یعلمھا، وہ جانتا ہے اسے، اسرھا، اس نے چھپایا اسے، احیاھا، اس نے زندگی دی اسے، یرزقھا، وہ رزق دیتا ہے اسے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی یرزقہ، وہ رزق دیتا ہے اسے، لیکن یہ ہو جو ہے وہ مذکر کی طرف ہے، تو اگر ہو لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسے جو ہے وہ مذکر کے لیے، جبکہ یرزقھا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے مؤنث کی، کہ وہ مؤنث ہوتا ہے یرزقھا۔ نتلوھا،
ہم پڑھتے ہیں انہیں. وجدتھا میں نے پایا اس کو. اور حروف کے ساتھ ہو جیسے فی، لا، انا، اس کے ساتھ ہا ہو تو کیا ہوگا؟ فی ہا، اس میں، مؤنث کے لیے. فی ہو یا فی ہی، جیسے یہاں پہ دیکھا تھا فی ہی، یہ اب یہ کیا ہے؟ فی ہی مذکر کے لیے، لیکن فی ہا مؤنث کے لیے. لہو مذکر کے لیے ہو گیا، لہا مؤنث کے لیے، اس کے لیے. انہا بے شک، انہو مذکر کے لیے، انہا مؤنث کے لیے. منہا مؤنث کے لیے، اس سے. منہو وہ بھی اس سے ہی معنی ہو گیا لیکن مذکر کے لیے. اب آ جاتی ہے علامت کاف. تو یہ بھی واحد مذکر کے لیے، جس کے معنی ہیں تیرا، تیری یا میرا، اپنا، اپنی. جیسے عملو کا، تیرا عمل. وجہو کا، تیرا چہرہ. قومو کا، تیری قوم. وجہ کہتے ہیں چہرے کو. طعامو کا، تیرا کھانا. طعام کھانا، طعامو کا تیرا کھانا. کتابو کا، تیری کتاب. ازواجو کا، تیری بیویاں. زوج کی جمع ازواج، اور ازواجو کا تیری بیویاں. بصرو کا، تیری نظر. بصر نظر، بصرو کا تیری نظر. ربو کا، تیرا رب. شرابو کا، تیرا پینا. بعد کا، تیرے بعد. اور یہ بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اگر یہاں پر یہی کاف کے جگہ پہ زیر ہوگا تو پھر یہ مؤنث کے لیے ہوگا. یہ بھی آگے بھی شاید آئے گی اس ایکسرسائز. اور کہ اگر فعل کے آخر میں ہو تو اس کے معنی ہیں تجھے، آپ کو یا آپ سے. جیسے ودع کا، اس نے چھوڑ دیا. ودع چھوڑ دیا اس نے. کسے؟ تجھے. کا لگ گیا چکے تو تجھے، اس نے چھوڑ دیا تجھے یا تمہیں. خلق کا، اس نے پیدا کیا تجھے. یعطی کا، وہ دے گا تجھے. اتبع کا، اس نے پیروی کی تیری. ینبئ کا، وہ خبر دے گا تجھے. سأل کا، اس نے پوچھا تجھ سے. سأل پوچھنا، سأل کا تجھ سے پوچھا. وجد کا، اس نے پایا تجھے یا اس نے تجھے پایا. فعدل کا، اس نے تجھے برابر کیا. ینادون کا، وہ سب پکارتے ہیں تجھے. رقب کا، اس نے جوڑ دیا تجھے. اور حروف کے ساتھ ہے تو اس کا بھی وہی ترجمہ ہے تو، تجھ، تیری. جیسے ان کا، بے شک تو. من کا، تجھ سے. لکا، تیرے لیے. بکا، تیرے ساتھ. الیکا، تیری طرف. علیکا، تجھ پہ. فی کا، تجھ میں. عن کا، تجھ سے. اور اگر شروع میں آئے تو جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں بھی دیکھا تھا کہ وہ پھر تشبیہ کی طرف اس کے معنی. جیسے کصیب، بارش کے جیسا، بارش کی مثل. کالقصر، محل جیسا. کالانعام، جانوروں کی طرح. کالمجرمین، مجرموں کی طرح. کشجرۃ، درخت کی طرح. شجر درخت. کظلمات، اندھیروں کی طرح. ظلم کو بھی کہتے ہیں اور ویسے اندھیروں کو بھی کہتے ہیں. کالعین، رنگین اون کی طرح. عین کہتے ہیں رنگین اون کو. کالعرجون، شاخ کی طرح. اور جیسا بھی بتایا تھا کہ اگر یہی کاف کے اوپر زیر ہو تو پھر یہ مؤنث کے لیے. ذنبو کی، تیرا گناہ. امو کی، تیری ماں، یعنی کہ یہ مخاطب جو ہے وہ مؤنث ہے. تیری یہاں پہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. امو کی، تیری ماں. ابو کی، تیرا باپ. اب یہاں پہ وہی چیز ہے،
علیکا ہے تو مرد کے لیے، علیکی تو عورت کے لیے، یعنی کہ تجھ پر، مرد کے لیے کہہ رہے ہیں علیکا تجھ پر، عورت کے لیے کہہ رہے ہیں علیکی، الیکی تیری طرف یعنی کہ عورت کی طرف یا مونس کی طرف، الیکا مذکر کی طرف، انکی مونس کی طرف، لکی تیرے لیے مونس کے لیے، لکا مذکر کے لیے۔ اب ہما کما یا تما، یعنی کہ یہ اگر لگے ہوں تو کسی حرف کے آخر میں تو کیا ہوگا؟ ابو ہما ان دونوں کا باپ، ابو باپ، ان دونوں کا باپ ابو ہما، کنز ہما ان دونوں کا خزانہ، قوم ہما ان دونوں کی قوم، احدہما ان دونوں میں سے ایک، احد واحد، احدہما ان دونوں میں سے ایک، ولیہما ان دونوں کا دوست، نفعہما ان دونوں کا فائدہ، ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما، ارحم رحم کر، ارحمہما ان دونوں پہ رحم فرما یا رحم کر، لا تنہر مت ڈانٹ، لا ترہما ان دونوں کو مت ڈانٹ، ربہما ان دونوں کا رب، یضیفہما وہ ضیافت کرے ان دونوں کی، یہ ضیافت مہمان نوازی۔ اچھا ہما کو کبھی کبھی ہما بھی لکھتے ہیں لیکن اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے، جیسے احدہما ان دونوں میں سے ایک، تو احدہما اور احدہما دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ فیہما فاکہہ ان دونوں باغات میں پھل ہیں، اب یہاں پہ آپ دیکھیں فیہما فاکہہ۔ پھر ہے کما تم دونوں، یہ تھا وہ دونوں، ان دونوں سوری ہما تھا ان دونوں اور کما ہے تم دونوں، جیسے ربکما تم دونوں کا رب، قلوبکما تم دونوں کے دل، قلوب جمع ہے قلب کی، ایک قلب دو قلب ہو گئے تو قلوب، قلوبکما تم دونوں کے دل، معکما تم دونوں کے ساتھ، مع ساتھ along with، معکما تم دونوں کے ساتھ، علیکما علی اوپر پر، علیکما تم دونوں پر، احدکما تم دونوں میں سے ایک، اب احدہما ان دونوں میں سے ایک، جیسے یہاں پہ تھا احدہما ان دونوں میں سے ایک، اور احدکما تم دونوں میں سے ایک، اتبعکما اس نے پیروی کی تم دونوں کی۔ پھر اب آ جاتا ہے تما، شئتما تم دونوں نے چاہا، انتما تم دونوں نے، ہم کم تم، جیسے ہم فیہا خالدون، ہم ہوتا ہے وہ سب اس میں رہیں گے، فیہا اس میں، خالدون اب دیکھیں فیہا یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے، وہ جس چیز میں رہیں گے وہ مؤنث ہے، اس لیے فیہا کہا گیا، ہم فیہا خالدون، خلد کہتے ہیں رہنے کو، ہمیشہ رہنے کو، خالدون رہیں گے، ہم لا ینصرون، ہم وہ سب، لا نہیں، ینصرون مدد کیے جائیں گے، ابھی یہاں پہ خالدون ینصرون یا جو آ رہا ہے، کہ ابھی ہم نے اس کے جو یہ ٹینسز ہیں یہ نہیں پڑھیں، تو ابھی اس کے اوپر غور نہ کریں، اس کو ابھی جو معنی یہاں بتائی جا رہے ہیں بس وہ دیکھ لیں، ہم لا یبصرون وہ سب نہیں دیکھتے، ہم وہ سب، لا نہیں، یبصرون دیکھتے، ہم لا یؤمنون وہ سب ایمان نہیں لاتے، ہم اصحاب الجحیم وہ سب جہنم والے ہیں۔ اگر اسم کے آخر میں استعمال ہو تو ترجمہ عموماً ان سب یا اپنی اپنی کا کیا جاتا ہے، جیسے اعمالہم ان سب کے اعمال، اب یہاں پہ وہ سب تھا، ہم لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، اب اعمالہم تو ان سب کے اعمال، جلودہم ان سب کے چمڑے، ان سب کی کھالیں، ٹھیک ہے، وجوہہم ان سب کے چہرے،
قولہم ان سب کی بات، صدورہم ان سب کے سینے، صدر کہتے ہیں سینے کو، صدور جمع ہے تو صدورہم ان سب کے سینے، قلوبہم ان سب کے دل، اولادہم ان سب کی اولاد، باموالہم اپنے مالوں سے، اور اگر یہ ورب کے ساتھ ہو تو تعریفہم آپ پہچانتے ہیں انہیں، اب یہاں پہ ہم جو ہے انہیں کے سینس میں استعمال ہو رہا ہے، ینفعہم وہ نفع دیتا ہے ان کو، تدعوہم تم پکارتے ہو انہیں، تدعو یعنی کہ پلورل ہے، تدعو تم پکارتے ہو، کسے پکارتے ہو؟ انہیں پکارتے ہو، تو تدعوہم، اخذہم اللہ اللہ نے پکڑ لیا ان کو، اخذا پکڑا، ان کو پکڑا، اخذہم کس نے پکڑا؟ اللہ نے، تو اخذہم اللہ اللہ نے پکڑ لیا ان کو، یضرہم وہ نقصان پہنچاتا ہے ان کو، نعذبہم ہم عذاب دیں گے انہیں، خذوہم پکڑو انہیں، پلورل میں پکڑو یعنی کہ ایک کے لیے استعمال ہوا، پلورل میں خذو پکڑو، اور انہیں پکڑو تو خذوہم، لا تعلمہم آپ نہیں جانتے انہیں، ترکہم اس نے چھوڑ دیا انہیں، ترکہ چھوڑ دیا، ترکہم انہیں چھوڑ دیا، منعہم اس نے منع کیا انہیں، اور اگر حروف کے آخر میں آئے تو جیسے لہم ان کے لیے، بہم ان کے ساتھ، منہم ان سب سے، لعلہم تاکہ وہ سب، فیہم ان سب میں، انہم بے شک وہ سب، اور اگر کم ہے تو پھر اموالکم تمہارے اموال یعنی کہ تمہارے جو مال ہیں، امہاتکم تمہاری مائیں، باموالکم اپنے مالوں سے یا اپنے مالوں کے ساتھ یا اپنے مالوں میں سے، اخوانکم تمہارے بھائی، اخوان اخ کی جمع ہے، اور اخوانکم تمہارے بھائی، اولادکم تمہاری اولاد، بناتکم تمہاری بیٹیاں، انفسکم تمہارے نفس، ازواجکم تمہاری بیویاں، اور اگر یہی کم جو ہے وہ ورب کے ساتھ ہے تو خلقکم اس نے پیدا کیا تم سب کو، رزقکم اس نے رزق دیا تم سب کو، جعلکم اس نے بنایا تمہیں، یطوفکم وہ فوت کرے گا تم سب کو، یصورکم وہ شکلیں بناتا ہے، یہدیکم وہ ہدایت دیتا ہے، یوصیکم وہ وصیت کرتا ہے تمہیں، ینبئکم وہ خبر دے گا تمہیں، ینذرونکم وہ سب ڈراتے ہیں تمہیں، اور ینفعونکم وہ سب نفع پہنچاتے ہیں۔ تو ابھی میں نے یہاں پر دیتا ہے یا اس کی طرف یہاں پہ فوکس نہیں کیا، اس کی وجہ کہ ابھی ہم نے یہ ٹینسز پڑھے نہیں ہیں، ابھی صرف ہمارا فوکس اس پہ ہے کہ کم تم یہ کس چیز کی طرف ریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح سے اگر یہاں پر یہ پریپوزیشن کے ساتھ لگے کم تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم سب، جیسے منکم تم سب سے، فیکم تم سب میں، الیکم تم سب کی طرف، انکم بے شک تم سب، لعلکم تاکہ تم سب، بکم تم سب کے ساتھ، علیکم تم سب پر، لاکنکم لیکن تم سب، لیکن کے سینس میں استعمال ہوتا ہے، بٹ۔ اب اگر تم استعمال ہو تو ظلمتم تم سب نے ظلم کیا، کسبتم تم سب نے کمایا، علمتم تم سب نے عمل کیا، کفرتم تم سب نے کفر کیا،
تنازعتم تم سب نے جھگڑا کیا، آمنتم تم سب ایمان لائے، حسبتم تم سب نے گمان کیا، رضیتم تم سب راضی ہوئے، ترکتم تم سب نے چھوڑا، استمتعتم تم سب نے فائدہ اٹھایا۔ اگر انتم اور ہم کے بعد ال والا اسم ہو تو اس صورت میں زور دے کر بات کرنے کا مفہوم شامل ہوتا ہے، ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہو اور ہی ہو اور اس کے بعد اگر ال آ جائے تو اس کے وہاں پہ معنی یا ترجمہ جو ہوتا ہے ہی کا کیا جاتا ہے۔ جیسے اولئک هم المفلحون، اب یہاں پہ چونکہ ال آ گیا ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ ہی کے سینس میں استعمال ہوگا، وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون، وہ سب ہی حقیقی مومن ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ضرورت ہو تو پھر ان دونوں علامتوں کے درمیان واو کا اضافہ کرنا ضروری ہے، اور اس صورت میں تم کی میم کو پیش دیا جاتا ہے۔ جیسے قتل تم، اب یہاں پہ قتل تم ہے اور یہاں پر ہے ہم ہے۔ تب یہاں پہ چونکہ قتل تم تو پہلے علاق نے قتل، تو آپ کو پتہ ہی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قتل۔ قتل تم سب نے قتل کیا، اب یہاں پر تم سب نے قتل کیا ان کو، تب یہاں پہ ہم کا بھی اضافہ کرنا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قتل تم کو کے بعد ڈائریکٹ ہم لگا دیں، بلکہ بیچ میں واو جزم کا اضافہ ہوگا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ قتل تم ہم، یعنی کہ تم نے قتل کیا ان کو، قتل تم نے قتل کیا، ہم ان کو۔ اب یہاں پہ تم جو ہے سنگولر نہیں ہے بلکہ تم سب ہے، ٹھیک ہے، پلورل میں ہے۔ قتل تم سب نے ان کو قتل کیا انہیں۔ سألتم تم نے سوال کیا، سوال کس سے کیا؟ عورتوں سے کیا، تو سألتموہن تم سب نے ان عورتوں سے سوال کیا۔ جئتم تم آئے، تم سب آئے، کس کے پاس آئے؟ ہمارے پاس آئے۔ جو جئتمونا تم سب آئے ہمارے پاس۔ ثقفتم تم سب پاؤ، ان کو پاؤ، تو ثقفتموہم تم ان سب کو پاؤ۔